بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی تازگی سے منور بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف کی برکت سے سود خور سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سود خور سے عذاب ہٹا لیا گیا، صرف کیا؟ درود شریف کی برکت سے۔ شیخ ابو حفص عمر بن الحسن السمرقندی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حرم شریف میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کثرت سے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، خواہ وہ حرم میں ہو، خواہ عرفات میں ہو، مینا میں ہو، درود پاک کے بغیر اس کا کوئی اور شغل نہیں۔ میں نے سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، ہر جگہ کی مختلف دعائیں معمولات ہوتے ہیں، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نہ دعا مانگتے ہو، نہ نفل ادا کرتے ہو، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ میں حج کے ارادے سے ملک خراسان سے روانہ ہوا، میرے والد بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہ بیمار ہو گئے، رفتہ رفتہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا، پھر اس نے وفات پائی۔ جب میرا والد فوت ہو چکا تو میں نے اپنی چادر اس پر ڈال دی، پھر میں نے کچھ دیر کے لیے وہاں سے غائب ہو گیا، پھر واپس آیا۔ اس کے چہرے سے میں نے چادر ہٹائی، اس کو دیکھا، میں یوں دیکھتا ہوں اس کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے، اس کے چہرے گدھے کی مانند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں حزن و ملال کی کوئی حد نہ رہی۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں نے اپنے والد کی شکل لوگوں کو کیوں کر دکھاؤں۔ میں اپنے باپ کے پاس بیٹھ گیا، اسی اثنا میں مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے والد کے پاس آیا اور جہاں میرے والد کی میت پڑی تھی اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اس نے میرے والد کے چہرے سے چادر ہٹا دی، چہرے کو دیکھا، پھر اس پر چادر ڈال دی۔ اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تم اس قدر غمزدہ اور افسردہ کیوں ہو؟ میں نے کہا، میں کیوں غمزدہ اور افسردہ نہ ہوں، میرے والد کی شکل بگڑ چکی ہے۔ اس شخص نے کہا، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ پر جو مصیبت آئی اس کو دور فرما دیا۔ پھر میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو اس کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اس نیک بخت آدمی کو کہا، آپ کون ہیں؟ تیرے آنے میرے لیے بڑی برکتوں اور سعادتوں کا باعث بنا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، انا المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس ہستی کو چادر کے کنارے سے پکڑا اور عرض کیا کہ میرے آقا، اے میرے رسول مکرم، خاتم الانبیاء، رسول کریم، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ یہ کیا قصہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو سود خوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس کے چہرے کو بدل کر گدھے کی مانند کر دیتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں۔ لیکن تیرے باپ کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر رات کو صحبت میں مجھ پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ جب تیرے باپ پر یہ مشکل گھڑی آئی تو وہ فرشتہ جو میری امتیوں کے اعمال میری خدمت میں پیش کرتا، اس فرشتے نے آ کر مجھے تیرے باپ کے حالت سے آگاہ کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں التجا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں شفاعت قبول فرمائے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تو چہرہ ایسا چمک رہا تھا جس طرح چودھویں کا چاند چمکا کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کیا اور اس کو تجہیز و تکفین کرنے لگا۔ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر اس قبر پر بیٹھا، مجھے پر نیند اور بیداری کی کیفیت طاری تھی۔ اس وقت ایک ہاتف نے مجھے یہ آواز دی۔ اس نے پوچھا، تم جانتے ہو تیرے والد پر یہ عنایت کیوں اور کس طرح ہوئی؟ میں نے عرض کیا، مجھے کیا علم ہے۔ ہاتف نے بتایا کہ وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ میں نے اس وقت قسم کھائی کہ آج کے بعد پابندی سے بارگاہ رسالت میں درود و سلام
عرض کرتا رہوں گا خواہ میں کس حال میں اور کس مقام پر ہوں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ واقعہ سن کر انسان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ کتنی اہمیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی۔ حضرت خواجہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جب اس واقعے کو سنا، جب اپنے باپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور بوجہ سود خوری کے اس کے باپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور درود پاک کی برکت سے سید عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف آوری ہوئی اور دست رحمت پھرنے سے چہرہ منور اور دست درست ہو گیا، تو حضرت خواجہ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ یہ واقعہ کتابوں میں لکھو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سناؤ تاکہ وہ درود پاک کی برکت سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں، صرف درود شریف ہی ہے جو ہم ان پر پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ اتنے اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہیں کہ نہ ان کو ہمارے درود شریف کی ضرورت ہے اور نہ ہماری دعاؤں کی، لیکن اس کی ضرورت ہمیں ہے، تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ درود شریف پڑھا کرو۔ خود اللہ رب العزت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ فرشتے اور میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، تم بھی پڑھا کرو۔ جو کام اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے 1,24,000 پیغمبر بنائے، پیدا فرمائے، اس کائنات کو بنایا، ہمارا رب ہے، ہماری امت سے آنے والے پہلوں کا رب ہے، پوری کل کائنات کا رب ہے، اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کی تعریف کرنے کے لیے اگر 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، جتنی مخلوقات پیدا ہوئی اور ہوں گی آگے مستقبل میں، سب کو اکٹھا کر کے پینسلیں پکڑا کر ان میں سیاہی بھری جائے، 7 سمندر ختم ہو جائے، مخلوقات ختم ہو جائے، میرا رب کی بڑائی ختم نہ ہو۔ ہمارا رب اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا رب ہے، اتنا عظیم رب ہے۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ میں درود شریف پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ واحد ایک چیز جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں وہ ہے درود شریف پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ جب خود درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھیجتے ہیں تو سوچو اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوگی، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، درود شریف پڑھا کریں، دن میں 100 مرتبہ پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ باقی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔